چلیں جی ایوری ون لک ایٹ دا بورڈ ناؤ. اب خاموش کام. کلاس پہلے ہی تھوڑی سی لیٹ ہے تو آئی ہیو اے لاٹ آف ورک ٹو ڈو. ہاں جی کوئی پروورب لے لو, کوئی پروورب لے لو. ڈیئر مسٹر پرنسپل سے اسٹارٹ کرو گی, کوئی پروورب سے اسٹارٹ کر لو. پیسج کون سا ہے نیکسٹ جی؟ آپ کا ٹیسٹ اسٹارٹ ہو گیا. آپ کا ٹیسٹ نہیں ہے ابھی؟ ابھی آپ کا ٹیسٹ نہیں ہے. ہاں جی میں کہا تھا یہ تھوڑی لمبی ہے اس لیے اس پیسج کو اکٹھا ادھر ڈسکس کریں گے. آئی ہوپ آپ کو ویزیبل ہے. اب ذرا توجہ. اذ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور جب. اذ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. ربو کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے رب نے کہا, یور لارڈ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, یعنی سارے فرشتوں سے کہا, انی میں جاعلن بنانے لگا ہوں, انی جاعلن فی الارض خلیفہ, میں زمین میں ایک خلیفہ اپوائنٹ کرنے لگا ہوں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں خلیفہ کے لیے انگریزی میں ٹرانسلیشن کیمبرج والوں نے بھی یہی کی ہے, القرآن.com نے بھی یہی کی ہے, اور بھی کافی لوگ یہی کرتے ہیں. وائس جرانٹ. وائس جرانٹ کیا لفظ ہے؟ آپ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں, آئی وانٹ یو گائز ٹو ایکسپلور دس ورڈ. میں ایسا کرتا ہوں آپ کے سامنے یہاں پر, what I do here is ایک اور ٹیب کھولتے ہیں, وائس جرانٹ کا میننگ آپ کے سامنے دکھاتا ہوں جی. ڈکشنری کیا کہتی ہے؟ A person exercising, پلیز بڑے غور سے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. A person exercising delegated power on behalf of a sovereign ruler. وائس جرانٹ وائس رائے کی طرح ہے. وائس جرانٹ وہ شخص ہے جسے میں نے, میرا وائس جرانٹ کو اگر میں نے کہیں اپوائنٹ کیا ہے تو وہی پاورز جو میرے پاس ہیں, وہی رائٹس جو میرے پاس ہیں, میں نے اس کو وہ دے دی ہیں. اور یہاں پاورز اور رائٹس سے مراد اصل میں کیا ہے؟ میری ڈیوٹیز ہیں. کیا ہے؟ ڈیوٹیز ہیں. اور میری پاورز ایز اٹ از تو اس تک نہیں پہنچ سکتی. اگزامپل دیتا ہوں, کلاس کنڈکٹ کون کر رہا ہے اس وقت؟ مجھے کوئی کام اچانک سے پڑ گیا ہے اور میں نے یہی ٹاپک پہلے سے کسی اسٹوڈنٹ نے کو پڑھایا ہوا ہے, میں نے اس کو یہاں آپ ہی میں سے کسی کو پڑھایا ہوا ہے. میں نے کہا جی چلو جی ریحان یہاں سے آگے لیکچر تم کنٹینیو کرو, میں آتا ہوں 1 منٹ میں. ریحان اوپر آ گیا ہے اور اوپر آ کے وہ ڈسکس کر رہا ہے آپ کے ساتھ یہی ٹاپک. اب کلاس کون کنڈکٹ کر رہا ہے؟ کیا وہی کام کر رہا ہے آپ کے لیے جو میں نے کرنا تھا؟ کیا ایگزیکٹلی ویسا کر رہا ہے؟ نہیں. لیکن کیا وہی ڈیوٹی اس کو مل گئی ہے کرنے کے لیے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو یہ پاور تھی ٹو ٹیچ یو گائز, یا میرے پاس اوپر یہ جو ڈیوٹی تھی, یا میں نے یہ جو ذمہ داری یا جو رول رکھا تھا, اس رول کی ایک خاص حیثیت میں نے اس کو دے دی ہے. کیا آپ ساری کلاسز یہی کنڈکٹ کرے گا؟ یہ ساری کلاسز کنڈکٹ, کیا ساری کلاسز کا مالک اب یہ بن گیا؟ کیا یہ ٹیچر بن گیا؟ آپ کا ٹیچر بھی ابھی یہ نہیں بنا. لیکن اس دوران جب یہ آپ کی کلاس کنڈکٹ کر رہا ہے تو اس دوران میں آپ کو کہہ کے گیا ہوں, جب تک میں نہیں آتا آپ نے اس کو ویسی بات سننی ہے جیسے میری بات سنتا ہے. وی گڈ سو فار؟
اب آپ سوچئے میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو اللہ جس کو خلیفہ بنائے گا اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ رب کیا کرتا ہے؟ لفظ بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ ربو کا۔ رب کیا کرتا ہے؟ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، پالنے والا ہے، ٹیک کیئر کرتا، لک آفٹر کرتا۔ جب زمین پر کسی کو رب خلیفہ بنائے گا تو کیا اس کو یہی ڈیوٹی نہیں دے دے گا؟ ٹیک کیئر آف اٹ، لک آفٹر اٹ۔ میں نے تمہیں ان ساری مخلوقات پر مونیٹر بنا دیا جو اس زمین پہ ہیں، کیا ساری زمینوں کا مالک بنا دیا؟ نہیں۔ کیا ساری کائنات کا خدا بنا دیا؟ نہیں۔ کیا یہاں پر خدا بنا دیا؟ نہیں۔ لیکن فار دا ٹائم بینگ میں نے تمہیں کچھ ڈیوٹی دے دی ہے۔ کیا ڈیوٹی دے دی ہے؟ میں کہیں گیا نہیں ہوں، دیکھ رہا ہوں، اصل میں یہ تمہارا بھی ٹیسٹ ہے۔ اور میں نے سب کو کہہ بھی دیا ہے ٹیم ہو جاؤ اس کے آگے۔ جانور ٹیم کرنے کا اللہ نے سورہ یاسین میں بھی بتایا کہ آپ کے لیے ٹیم کر دی۔ میں نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ باقی پلانٹس کی طرح آوارہ نہیں پھر رہی۔ میں نے جائل الارض فراشا، پہلے ہم نے ایک آیت میں ڈسکس کر لیا، کیا تھی وہ آیت؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذی من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ پتر اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر میری طرح، میرے اور آپ کے رسول کی طرح، ہم سب کے آبا، انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح، ان سب لوگوں کی طرح جو ہم سے آگے گزرے ہیں، ہم پہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہے۔ ساری زمین ایک آدمی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، تو آدمیوں نے آپس میں ریپرزنٹیشن کر لی ہے، اچھا یار اس علاقے کا تم حصہ رکھو، اس کو تم سنبھالو۔ ہم لوگ یہاں پیدا کیے گئے تھے اس علاقے کو سنبھالنے کے لیے، ہم نے سوچا نہیں اس علاقے کا کام ہے ہمیں سنبھالنا، تو ہم جلدی جلدی یہاں سے نکلتے ہیں، لیٹس گیٹ آؤٹ آف اٹ ایز سون ایز پاسبل۔ یہی کرتے ہیں نا ہم۔ ہماری ڈیوٹی کیا تھی بیٹے کہ ہم نے اس علاقے کو، اس علاقے کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے ان سے پوچھنا ہے کھانا کھایا کہ نہیں، ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان سے پوچھ رہے ہیں ہاں بھی تو مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، قَالُوا ان سب نے کیا کہا، أَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا آپ اس کو اس میں بنانے لگے ہیں، مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو فساد کرے گا اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، دماغ کہتے ہیں خون کو، بیٹے بورڈ پہ دیکھو تاکہ کوئی لفظ شاید ذہن میں ٹرانسلیشن کسی کی بیٹھ جائے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور پھیلائے گا خون، یعنی قتل و غارت بھی کرے گا۔ الدماء. کیا یہ فرشتوں نے اعتراض نہیں کر دیا؟ نہیں ہے یہ اعتراض، کیا ہے یہ ایگریمنٹ ہے۔ بی فری ان دس، قرآن کے بارے میں سوچنے میں تھوڑے فری تھنکر بنے آپ، مانیں اس بات کو، یہاں فرشتے اعتراض کر رہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم ہیں نا آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ، تقدیس کرتے ہیں اللہ کا، آپ کی ونقدس تقدیس کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے کیا کہا، اس اعتراض کا جواب کیا دیا ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتا ہے أعلم تمہیں وہ بات جو نہیں پتا وہ مجھے پتا۔ اچھا یہ پیسج صرف یہاں تک نہیں دیا ہوا، آگے بھی دیا ہوا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اب اس کا جواب، وہ انہوں نے اعتراض کیا تھا نا، تو اللہ نے آدم کو ایک خصوصیت دے دی ہے، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس خصوصیت کو، ایک کمپریہنسبلٹی آدم کو دے دی ہے، اس کو نالج کریشن کی ایبلٹی دے دی ہے، وہ چیزوں کو ڈسکور کر سکتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے سب چیزوں کا نام سکھا دیا اس کو۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ ساری چیزیں فرشتوں پر بھیج دی۔ فقال، پھر کہا، انبئونی، پکارو ان کو، باسماء ہؤلاء، ان سب کو باری باری ان کے ناموں سے، ان کنتم صادقین، تم بڑے سچے ہو نا، تمہارا بڑا دعویٰ ہے کہ تم بڑی اچھی مخلوق ہو، تم بڑی پرفیکٹ ہو، تو ذرا ان چیزوں کا نام پکار کے دکھاؤ۔ قالو، فرشتوں نے کیا کہا، سبحانک، آپ پاک ہیں۔ کس بات سے پاک ہیں؟ آپ کو اصل میں لا علمی نہیں، ایسا نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے بارے میں، آپ کو آلریڈی پتہ ہے۔ کیا پتہ ہے آپ کو؟ لا علم لنا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں بتائی، ہمیں نہیں ایبلٹی ہے ہمارے، آپ کو یہ بات پتہ ہے، جیسے وہ ہوتا ہے نا، میں نے کہا اندھے ہو گئے ہو کیا، تو آپ آگے سے کہیں نہیں، تو اس نہیں کا مطلب ہے مجھے نہیں پتا آپ اندھے ہیں کہ نہیں، آپ بتا رہے ہیں۔ تو فرشتوں کا ادب دیکھیے، انہوں نے کہا اللہ پاک ہم جواب دے دیتے ہیں آپ کی بات کا،
لیکن اس جواب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. آپ پاک ہیں سبحان کا. آپ یو آر بیونڈ نوئنگ اور ناٹ نوئنگ. سبحان کا آپ پاک ہیں. میرا جواب دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نہیں آتا. یہ آپ کو اس کا پتہ ہے پہلے سے ہی. لا علم لنا کس کا پتہ ہے پہلے سے؟ لا علم لنا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا جس کا آپ نے نہیں بتایا. قال اللہ نے کیا کیا؟ قال یا آدم اللہ نے کہا اے آدم انبئہم باسمائہم تم پکارو ان سب چیزوں کو ان کے ناموں سے. فلما جب انباہم انہوں نے پکارا ان سب کو باسمائہم اور پکارا بھی ان کے ناموں سے. ایسے نہیں کہا وہی ادھر آ نام لے لے کوئی نہ کوئی نام رکھ دیا ہر چیز کا. قال اللہ نے کہا علم کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ علم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہہ دیا تھا انی اعلم. اب بھائی یہ پروجیکٹر کا بٹن ہے جو بند کر رہا ہے. او ہو اس کو فات بھی ہو گیا. اب چلا دیں سینٹر والا نہیں چلے گا اس کو بولو چلا دیں. پڑا ہے انی اعلم غیب السماوات مجھے وہ سب کچھ پتا ہے جو آسمانوں سے پرے چھپا ہوا ہے. والارض اور جو زمین میں چھپا کس سے ہوا ہے؟ اللہ سے چھپا ہوا ہے. ہم لوگ مخلوقات سے جو چھپا ہوا ہے مجھے اس سب کا پتا ہے. وعالم اور یہ بھی پتا ہے ما تبدون جو تم لوگ میرے سامنے ظاہر کرتے ہو. وما کنتم تکتمون اور جو چیزیں تم مجھ سے چھپاتے ہو. جو چیزیں تم مجھ سے چھپاتے ہو وہ بھی بتائیں. ادھر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ ادھر بیٹھ جاؤ. پھر سگنلز کا مسئلہ ہے. یہیں تک ہے جی آئی تھی آگے بھی دی ہوئی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا پھر جب ہم نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہا اسجدوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا سجدہ کرو یا جھک جاؤ اس کے آگے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا آدم کے آگے سجدہ کر لو. فَسَجَدُوا انہوں نے سجدہ کر دیا. إِلَّا إِبْلِيسَ کس کے سوائے؟ اوبیڈینس جس کو کہتے ہیں بیٹے. حکم آ گیا سجدہ کرو. نو بڈی از آسکنگ ہے اللہ میاں آپ کے علاوہ تو وہ خدا ہی نہیں ہے آپ اس کو کیوں سجدہ کرا رہے ہیں؟ ڈزنٹ میک سینس ٹو یو گائز. ہم اللہ کے علاوہ کس کو سجدہ کریں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں سجدہ کرو اور سجدہ بھی کسی اور کو کرایا جا رہا ہے. فرشتوں نے سوال کیا اللہ نے کہہ دی کر دی ہے. علماء کہتے ہیں یہاں سجدو سے مراد ماتھا ٹیک کے سجدے والا سجدہ نہیں ہے جھک جانا ہے. اینڈ بائی دیٹ سم پیپل گو ٹو سم ادر ایکسٹینٹس میں اس طرف جاتے ہی نہیں زبان پہ رہتے ہیں فی الحال. سجدے کا مطلب جھک جانا ہوتا ہے واقعی. تو یہاں ان کا مراد یہ بھی ہو سکتی ہے اپنا دل جھکاؤ اس کے آگے. اس کی عزت کرنی ہے. اب تم نے تمہیں لگتا ہے یہ تم سے چھوٹا ہے تمہیں لگتا ہے یہ نیا آیا ہے مٹی کا بنا ہے تم نور کے بنے ہو. لیکن میں نے تمہیں کہہ دیا اس کی عزت کرنی ہے بس عزت کرنی ہے بس اس کا احترام. اب وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فہد یہ نہیں چلا یار دیکھنا. ابا واستکبر یار پھر ادھر بیٹھ گئے ہو ادھر کا نہیں نہیں اٹھو. ابا منع کر دیا اس نے. یہ ریفیوز انکار کر دیا. واستکبر اور وہ تکبر میں آ گیا میں بڑی چیز ہوں. دیکھیں نا جب میں نے اس کو کہہ دیا ادھر بیٹھ جا اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں بڑا ہوں تو یہ کیوں پوچھے گا؟ پھر اس کی رائے کیوں ہوگی اس میں؟ اس کے ذہن میں جب تک یہ نہیں آئے گا اچھا مجھے اپنے سے بڑا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو رائے دے گا. جب تک یہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھے گا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں میری بھی کوئی رائے کی اہمیت ہے یہ کوئی رائے دے گا؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی رائے میرے سامنے آپ رائے دے سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا میرے سامنے نہیں دے سکتے. میں نے آپ کو اوبیڈینس کی مثال سمجھائی ہے. اوبیڈینس کے لیولز ہوتے ہیں نا. ایک لیول آف ایمان یہ ہے کہ آپ کو دلیل مل گئی کہ خدا ایک ہے آپ کو کسی اور کے خدا ہونے کی دلیل نہیں ملی. ایک لیول آف ایمان یہ آپ کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے رسول اللہ نے کہہ دیا ہے اللہ ایک ہے تو بس اللہ ایک. وہ پیرنٹس کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ایک بچہ ہوتا ہے ابا نے کچھ کہہ دیا
وہ ایز اٹ از مان لیا بس، سوچا ہی نہیں اب اس بارے میں کیا کہنا کیا نہیں، کوئی تردد نہیں۔ دوسرا کہتا ہے جب تک میں کنوینس نہیں ہوں گا میں اس پہ عمل نہیں کروں گا، میری اپنی بھی کوئی رائے ہے۔ ایسا نہیں وہ ابا کو چھوٹا سمجھتا، وہ بھی بڑا سمجھتا ہے۔ ابا واستکبارا، ابا انکار بھی کیا، واستکبارا اور تکبر بھی کیا۔ اللہ نے کہا تکبر میرے علاوہ کسی کو نہیں شوبہ دے، خبردار تم میں سے کسی نے خود کو کچھ سمجھا۔ لا الہ الا اللہ کا یہ بھی مطلب ہے میں ہی ہوں صرف، تم نہیں ہوں۔ اس لیے بھی ہم کلاس میں کبھی کبھی تھوڑی سی ضد کر لیتے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات سکھائی جا سکے، یار جب تک آپ کے ذہن میں یہ ہے نا کہ آپ ہیں، تب تک آپ کچھ نہیں بن سکتے۔ پہلے ذہن سے یہ نکالیے کہ آپ ہیں، آپ نہیں ہیں یار۔ آئی ہوپ آپ کو میں سمجھا پا رہا ہوں کہ میں محاوراتاً کہہ رہا ہوں، آپ کی رائے کی اہمیت نہیں ہے، آپ کی خواہشات کی اہمیت خدا ہی کی اہمیت ہے صرف۔ جب تک یہ نہیں مانیں گے تب تک وہ علامہ اقبال کا شعر سنا ہوا نا آپ نے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں وہ سب کچھ ہو جو آپ چاہتے ہیں تو دنیا میں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو خدا چاہتا ہے، ورنہ جنت میں وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافر ہو گیا۔ کافر کہتے اس کو ہیں جو ماننے سے انکار کرتے۔ کس بات کو ماننے سے انکار کرتے؟ خدا کے سامنے کوئی موجود کیسے ہے؟ ہوں؟ ابھی کوئی رائے نہیں ہے خدا کے سامنے۔ اسی طرح سے آپ کو میں نے اس کی مثال، اور یہ دیکھیں خدا تعالیٰ اس بات کو سمجھانے کے لیے خود چل پڑا ہے، خود نہیں آ گئے یہاں پہ، آج چل پڑا ہے، اچھا خود نہیں آ گئے یہاں پہ خدا تعالیٰ۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو طریقے سمجھائے کیسے، مثال کے طور پہ نماز باجماعت پڑھانی شروع کر دی۔ جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی رائے کون سی صورت پڑھنی چاہیے اب فاتحہ کے بعد، آج کون سی نہیں پڑھنی چاہیے، آپ کی اس رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ امام نے آپ کی رائے میں، وہ امام نے 3 سجدے کرا دیے 2 کی بجائے، سوری آپ جماعت میں تب جب تک ہیں تب تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، جماعت سے نکل کے اس کو بتائیں یار غلطی ہوگی، توجہ دلائیں، وہ اپنی کریکشن کریں۔ یہ جو نماز کا یہ طریقہ ہے، یہ سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو، آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو جب تک آپ فالو کرنا نہیں سیکھتے تب تک آپ لیڈر نہیں بن سکتے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ آپ کو پتا ہے نا ایک ولف پیک ہوتا ہے، ایک لائنز کا ڈین ہوتا ہے، سب کئی جانور ہیں نا گروپس میں ہوتے ہیں، اب ہوتا ہے نا ان کا ایک لیڈر بھی ہوتا ہے نا، وہ لیڈر پہلے فالوور ہوتا ہے، جب تک وہ اچھا فالوور نہیں بنتا وہ اچھا لیڈر نہیں بن سکتا۔ غلامی کرنے کو نہیں کہہ رہا آپ کو میں، تربیت کا لیکن یہ حصہ ہے۔ بچہ اپنی انیشیل ایج میں اگر والدین کی بات 100% نہیں مان رہا تو اس بچے کو بڑا ہو کے کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے والدین سے اپنی 100% بات منوا سکے۔ آپ کے اماں ابا آپ کی رائے میں کوئی غلط بھی فیصلہ کر دیں گے نا، اگر آپ ان کی بات پر آمین کہہ دیں گے تو یقین کریں میرا یہ تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت ڈال دیں گے، میرا تجربہ ہے یہ۔ صحیح فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہوگا، آپ ضد لگا رہے ہوں گے، آپ کا فیصلہ بہتر بھی ہوگا، برکت نہیں ہوگی اس میں، نقصان ہوگا آپ کو۔ اس لیے آپ کو ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، ان سے محبت سے احترام سے اپنی رائے پیش کر دیجیے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیجیے فیصلہ آپ ہی کریے، میں نہیں کرتا فیصلہ، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے، مجھے جو لگا میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہ ادب احترام اور محبت کے دائرے میں رہ کر۔ یہاں تک تھی یا آگے بھی ہے؟ یہ وقلنا یا آدم اسکن تک ہے یا یہیں تک تھی؟ وکانا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اور ہم نے کہا ہے آدم آپ اسکن، مسکن سے ہے لفظ، سکونت سے ہے، سکون سے ہے گھر، ہم نے کہہ دیا ہے آدم آپ اور آپ کی بیوی رہیے اس جنت میں، سکونت اختیار کیجئے، وکلا منہا آپ دونوں اس میں سے کھائیے جو مرضی، کلا کلا منہا، دو کا سیگا، یہ الف ہے نا جو آگے لگا ہوا، یہ دو بتایا تھا، اٹ مینز اٹ واز ٹو پیپل، وکلا منہا رغدن حیث شئتما، اور آپ اس میں سے رغدن فریلی کھائیے، رغدا حیث حيث جہاں سے بھی آپ کا دل کرے، شئتما کا مطلب ہوتا ہے آپ کی خواہش ہو، شئتما حیث کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے بھی۔ حيث وہ آپ نے وہ آیت نہیں ہے قرآن کی، وہ قبلے کے لیے آیت ہے نا، وہ اور تم مسجد حرام کے لیے چہرہ کی طرف، شطر المسجد الحرام حیث آئینہ ہے، حیث شئتما کچھ ایسی ہے، نہیں میں کچھ اور آیت کی بات کر رہا ہوں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا دل کرے، شئتما وَلَا تَقْرَبَا، اور قریب مت وتقربا جاؤ، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، پر اس الشجرة درخت کے،
فتکونا، ورنہ تم فتكون دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، من ظالموں میں سے. جنت کتنی بڑی ہے پتہ؟ کسی کو بھی نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے منسوب کچھ روایات ملتی ہیں. میں ایک روایت بتاتا ہوں. جنت کا ایک درخت ہے، اس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک تیز گھڑ سوار اس پر سواری کرتا ہوا ایک طرف سے دوسری طرف جانے کی کوشش کرے تو 70,000 سال لگتے ہیں اس کو ایک طرف سے دوسری طرف پہنچنے میں. ایک روایت. پتہ نہیں جنت کیسی ہے. وی کانٹ ایکچولی امیجن دیٹ. شاید کوئی ایسا یونیورس ہے جو یونیورس لائٹ کی سپیڈ آف لائٹ پہ کام کرتا ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا کیسی، لیکن بہت بڑی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے اس بہت بڑی جنت میں جہاں سے جو دل کرتا ہے کھاؤ، صرف ایک درخت کو چھوڑ کے. کیسا خدا ہے؟ آپ سوچیں جو ہزاروں کروڑوں لاکھوں لا متناہی درختوں کا پھل آدم کو کہہ رہا ہے کھا لو، پوچھو بھی مت، جہاں سے مرضی کھا لو، کہہ دیا تمہیں. وہ ایک درخت پہ کنجوسی کرے گا بھلا؟ یہ ایک درخت سے کیوں منع کیا ہے؟ اس نے سب کا ٹیسٹ لینا، اس نے سب کا. پھر یہ نبی کا احترام ہے. دیکھیں نبی کا احترام خدا نے بجا لایا. یہ نہیں کہا آدم بہک گیا. فاض اللہ ہوں شیطان نے ان کو بہکا دیا. بہکایا بھی نہیں لفظ استعمال کیا. فأزلهما ازلہ یہ نازل والا لفظ ہے، نیچے لے آیا. یعنی ان کا کوئی سٹیج تھی جس سٹیج سے وہ نیچے لے آیا. ہی میڈ دیم سلپ. فاض اللہ ہوں شیطان نے انہیں ہلا دیا اپنی جگہ سے. انہا جہاں پر بھی وہ تھے. الأرض فاخرجہما پھر کیا مستقر ہوا؟ فاخرجہما اس نے ان دونوں کو باہر فأخرجهما نکلوا دیا. مما کانا من فی اس میں سے جس میں فيه وہ دونوں تھے. وقلنا ہم نے کہا، وقلنا وقلنا بسو اے بسو اب چلے جاؤ یہاں سے، نیچے اتر اهبطوا جاؤ. جہاں کھڑے تھے وہاں سے نیچے. بعضکم لبعض عدو تمہاری نسل لبعض میں سے بعض لوگ تمہاری نسل تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں. اور ہے بھی ایسے ہی. کتنے لوگ میرے ہیئر اسٹائل سے جیلس ہوتے ہیں آپ کو بتائیے. تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں. آپ تو آپ نہیں یہ کہہ سکتے ہے نا. اچھا. وَلَكُمْ فِي ولكم الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے فی الارض. في اس ٹائم نہیں، سیریس ہوتا ہے اس ٹائم پہ. ہمیں اٹھ کے پھر کچھ کہے گا آپ کو. اچھا نہیں، پھر وہ اٹھ کے تفا کرا دے. ٹوپی کے اس پہ آپ نے کیوں پہنی ہے؟ کلاس میں تو ہم زیادہ نہیں دیتے وہ اس کو. آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، آپ کے اوپر بھی کپڑا ڈال دیں. حل کیا بتا رہے ہیں؟ اتنا پیارے بال ہیں یار. یہیں رکھ دو، یہیں رکھ دو. سنیں جی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وفي اور آپ کے لیے ایک مستقر سپیس میں نے رکھی ہوئی ہے زمین میں آلریڈی. اللہ نے دیکھیں، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا آدم جو مرضی کریں ہم فیصلہ تو وہ ہوگا. فیصلہ کیا کیا تھا؟ زمین پہ خلافت دینی ہے. وَمَتَاعٌ اور سامان بھی ہے وہاں ومتاع رہنے کا. إِلَىٰ حِين ایک خاص إلى وقت تک کے لیے. یہ آیت اس کے ابھی ایک اور بھی ہے. فَتَلَقَّى فتلقى فَتَلَقَّى فتلقى یہ لفظ ملاقات سے یا اس لفظ سے ملاقات ہے. فتلقى پس مل گئی، ملا دی گئی. اس کا مطلب وربلی نہیں بتائی گئی. فتلقى پہنچ گئی آدم علیہ السلام تک. فتلقى آدم من ربی اور یہ بھی ان کے من خدا کی طرف سے پہنچی. کلمات کچھ ورڈز پہنچے. كلمات فتاب علیہ اللہ فتاب پاک نے پھر ان کی توبہ قبول کر لی. انہو هو إنه التواب الرحیم بے شک وہ توبہ إن قبول کر دے، رحم کر التواب دینے والا ہے. آپ کو میں نے یاد ہے رحمان اور رحیم کے اندر ڈفرنس کیا کیا تھا؟ رحمان یو already got it. رحیم you have to work for it, you have to earn for it. آدم علیہ السلام had to do something for it. اب آگے چلتے ہیں. اب ذرا اس کا بریف سا سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ 3 مخلوقات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. کتنی مخلوقات رکھ دی ہیں؟ میں تینوں آپ کے سامنے ادھر ڈسکس کرنے لگا. ہم تینوں کو کمپیئر کر لیتے ہیں. لکھیں گے نہیں اتنا سارا ڈیٹیل، لیکن اگر میں یہ سمجھاؤں گا نہیں تو میرے کو کیوں پڑھنا، تو پھر اور کیوں پڑھو. 1 2 3. سب سے پہلے تذکرہ آیا بھائی صاحب فرشتوں کا. ملائکہ میں نے اس لیے نہیں لکھا آپ ملائکہ کسی اور کو نہ سمجھتے ہوں. پھر تذکرہ آیا بیٹے ابلیس کا. پھر تذکرہ آ گیا انسان کا. چلیں ہم ایسا کرتے ہیں آدم ہی لیتے ہیں.
आदम अलैहिस्सलाम। कोई मसला? गौर कीजिए, इन्होंने भी एतराज किया। ये तो सीधा ही इनकारी हो गया। हम इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कुफर करना। बेटे क्या मसला है वो कर। इनसे भी कोई खता हुई। आयत को जाहिरन देख के यही नजर आ रहा है ना, तीनों ने कुछ ना कुछ किया है। अगर गौर किया जाए तो मैं पहले थोड़े से सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। देवर अबाउट टू डिसोबे, चले इधर तक नहीं जाता। पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। लेट्स कंपेयर दीज टू गाइस। मिलके सबने एतराज किया ना। इबलीस जो था ही वॉज पार्ट ऑफ द ग्रुप ना, अब्दुल्ला नान। इबलीस भी पार्ट ऑफ द ग्रुप था ना। सुना है आपने कि इबलीस इबादत कर करके फरिश्तों की सभा में शामिल हो गया था? सुना है कि नहीं सुना है? ही वॉज पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो ये ग्रुप जब एतराज कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था, तो इबलीस भी शामिल था, फरिश्ते भी। इन दोनों में क्या फर्क है? सबमिशन हो गई है। अल्लाह ताला ने क्या किया है? अल्लाह ताला ने क्या किया है? एक ऐसा हुक्म दिया है जो हुक्म इम्पॉसिबल नजर आता है, जिस हुक्म के ऊपर शैतान ये कह सकता है कि जनाब मैं आप, और ये शैतान कहता है, मैंने एक ड्रामे में सुना, उन्होंने इबलीस का करैक्टर दिया हुआ है। वो कहता है मैं खुदा से, असल मोहब्बत तो मैं करता हूँ खुदा से, इंसान तो नहीं करता, असल तो मैं मोहब्बत करता हूँ। और इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं उसके अलावा किसी के आगे नहीं झुकूंगा। असल तो मैं तौहीद परस्त हूँ। ये फरिश्ते और ये इंसान ये तो तौहीद परस्त नहीं है, ये तो जिधर फायदा देखते हैं झुक जाते हैं। ये एक ड्रामे में मैंने देखा कि शैतान खुदा को कहता है मैं जितनी आपसे मोहब्बत करता हूँ इतनी कोई भी नहीं आपसे मोहब्बत करता, असल तौहीद परस्त मैं हूं, मैं आपके अलावा किसी के आगे नहीं झुका। बात तो सुनने में वैलिड लगती है। यही तो टेस्ट था। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी मानते हो, मेरे आगे झुके हुए हो, तो तुम्हें चीज इम्पॉसिबल नजर आए, इनवैलिड नजर आए, मैंने कह दिया बात खत्म। नहीं, असल में तुम इबादत कर रहे थे इसलिए कि साबित करो मैं बड़ा हूं, मैं फरिश्तों से भी आगे निकल आया हूं, मैं बहुत कारीगर हूं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तुम इसलिए नहीं ग्रेड्स हासिल कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे कि तुम अच्छे इंसान बनो, या तुम्हें ये ड्यूटी है तुम्हारी, तुम इसलिए कर रहे थे कि बाकियों के आगे शो मार सको मेरे जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। अल्लाह ने क्या कहा था फरिश्तों के इस ग्रुप को? मुझे पता है तुम जो दिखाते हो और जो तुम छुपाते हो, तुम छुपाते भी हो कुछ बातें, दिखाते क्या हो? मेरे जैसे इबादत गुजार कोई नहीं। आओ फिर देखता हूं तुम मेरा ये ऑर्डर मानते हो कि नहीं। इन्होंने सबमिशन शो की। अल्लाह ने कह दिया काफी हो गया बात, हमें इंसान पसंद, हम समझते हैं ये खून फैलाएगा, हम समझते हैं ये फसाद करेगा, अब्दुल आदी, हम समझते हैं ये ठीक बंदा, ये गलत मखलूक है, लेकिन अल्लाह ने कह दिया वी सबमिट। और इब्लीस ने क्या किया? रेजिस्ट किया इसने, डिसोबे किया इसने। क्या कर दिया इसने? यहां तक प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। लेट्स कंपेयर दीज टू गाइस नाउ। इसने डिसोबे किया और अपनी बात पे अड़ गया, तकब्बुर किया। इनकी तरफ से भी डिसोबीडियंस शो हो रही है अकॉर्डिंग टू कुरान। इनमें क्या डिफरेंस है? ये अपनी बात पर अड़ गया है, स्टबन है। जाओ नहीं करता सजदा। निकाल दिया ना मुझे आपने घर से, आज के बाद मुंह नहीं दिखाऊंगा आपको, और क्यामत तक आप मुझे बुलाइएगा नहीं। इसकी वजह से निकाला है, देखिएगा मैं इसका क्या हाल करता। स्टबन, क्योंकि उसको पता है अल्लाह ने जो बात कह दी वो उससे इनकारी हो ही नहीं सकता, वो बात रिवर्स हो। अल्लाह ने कह दी खुदा है। इस आदम साहब को भी पता है अल्लाह ने जो कह दिया ये नहीं हो सकता वो पलटे थे। लेकिन अल्लाह मियां माफी, अल्लाह मियां माफी।
اللہ میاں معافی. اللہ میاں آپ مجھ سے خفا ہیں تو جنت میں بھی رکھیں گے, مجھے نہیں چاہیے. آپ راضی ہو جائیں مجھے جنت میں ڈال دیں, معاف کر دیں, بس معاف کر دیں, جنت میں ڈال دیں, ناراض نہ ہو میرے سے, معافی دے دیں. جس دنیا میں رہنا ہے رہ لیتا ہوں, کہیں اور رہنا میں رہ لیتا ہوں, نہیں دوبارہ جنت آتا, معاف کر دیں بس, معافی چاہیے, ناراض نہیں دیکھ سکتا آپ کو. اب بتائیے دونوں میں سے اللہ سے محبت کون کرتا ہے؟ ان آیات کا مطلب سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے کیسے خدا ان کو بیان کر رہا ہے؟ اب ایک اور مزے کا کانسیپٹ بتاتا ہوں آپ. اس کا اپنا ذاتی نام ابلیس نہیں ہے. ابلیس اس کا ذاتی نام, اس کا ذاتی نام اسرائیلی روایات سے پتہ لگتا ہے, مختلف کتابوں سے عزازیل ہے شاید. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب نام لیتے ہیں نا کسی کا, تو یوزلی ایسا ہوتا ہے وہ اس کا ذاتی نام نہیں ہوتا, وہ اس کی کسی کوالٹی کے بیسس پہ اس کا نام, یعنی اس کا لقب ہوتا ہے. اٹس کائنڈ آف لائک اس میں یہ کوالٹی ہے. جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے نا, جب فرشتے آئے اور بچے کی خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بیٹا ہونے والا ہے, تو جو ان کی بیوی تھی وہ ہنس پڑی, لے اب بوڑھے وارثان ہو گئے تھے, بچہ ہونا بوڑھے ہو گئے اب تو وہ ہنس پڑی. اس ہنسنے کو صحاقہ کہتے ہیں. تو بیٹے کا اللہ نے اس بیٹے کا نام کیا پکارا؟ اسحاق, جس کی وجہ سے ہنس پڑے لوگ. ہاں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. موسیٰ, موسیٰ کا لفظ مسا سے ہے, وہ پرانے خیر مسیح کا لفظ ہے, مسیح ابن مریم. موسیٰ کا مطلب میرا خیال نہر میں بہنے والا کچھ ایسا کچھ ہے. آل پروفٹ, ایک منٹ ٹھہر جائیں یار, آل پروفٹس ہیو دس کائنڈ آف سم نیم مینشنڈ ان دا قرآن, اور وہ سارے ان کی کسی نہ کسی کوالٹی کی بیسس پہ. وی گڈ سو فار. ابلیس کا بھی نام کہیں, اس کا نام شیطان بھی تو لکھا ہوا ہے. کیوں عبدالعادی, صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ عبدالعادی آج آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, تو میں کوئی ذاتی سٹوری بھی نہیں سنا رہا. چلو میری سٹوری ہوتی ہے, آپ نہ انٹرسٹ لیتے ہیں, صحیح نہیں کھڑا اس لیے ایسے کھڑا ہو جاؤں. ابلیس لفظ کا مطلب ہے مایوس, ہوپ لیس. اس کو بھی پتا ہے اللہ نے جو کہہ دیا وہی ہونا ہے, ان کو بھی پتا ہے اللہ نے جو کہہ دیا وہی ہونا. اس کو اب کوئی ہوپ نہیں ہے اللہ کبھی معاف کرے گا, ان کی ہوپ ختم نہیں ہو رہی. کہتے ہیں بعض روایات کہتی ہیں 200 سال تک معافی مانگی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے, پھر اللہ نے معاف کیا. بعض ایسی کتابوں میں, پرانی کتابوں میں لکھا ہو سکتا ہے نہ ایسا ہوا ہو, بٹ آئی نو کچھ وقت تو گزرا ہوگا. کیونکہ ہمیں سورہ توبہ میں صحابہ کا کوئی کردار ایسا نظر آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹائم تک ان کو معاف نہیں کیا, بعد میں معاف کر دیا. کوئی ایسا ایونٹ ہوا تھا غزوہ تبوک, وہ آگے جا کے پڑھیں کچھ. اللہ تعالیٰ نے نبیہ کو آزمائش سے گزارا ہے. ہر بندے کا ٹیسٹ ہونا ہے, تو نبی کا کیوں نہیں ہوگا؟ نبی کا یقین چونکہ زیادہ مکمل ہوتا ہے, ایمان زیادہ مکمل ہوتا ہے, نبی کا ٹیسٹ بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. نبی کا ٹیسٹ آسان نہیں ہوتا, نبی کا ٹیسٹ زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا. جس کا جتنا بڑا قد ہوگا اس کا ٹیسٹ بھی اتنا ہی مشکل ہوگا. ہر شخص پہ کربلا نہیں اترتی, وہ ایک ہی بندے پہ ہوئے گی. جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہوتا اس نے پاس ہونا ہے کہ نہیں. ٹیسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ہوگا تو اس کا ایک رپورٹ کارڈ بنے گا. یہ باقی نکمے بعد اس وقت مانیں گے جب رپورٹ. ابھی میں ادھر جتنا مرضی کہنا شروع کر دوں عثمان پڑھتا کوئی نہیں ہے آج کل, ڈاج کر رہا, یہ عثمان مانے گا؟ میں بھی سر, میں روز اتنا پڑھتا ہوں, میں بڑا اچھا پڑھتا ہوں سر. نہیں نہیں عثمان, تم نے اگر تم ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤ گے, فائدہ کوئی نہیں. مجھے پتا ہے یار, میں اتنے سالوں سے پڑھا رہا ہوں, تم نے ٹیسٹ میں فیل ہو جانا. نہیں نہیں سر, آپ ایویں جان کے آہد کو فیور کر رہے ہیں. آہد نہ لائق ہے, میں تو بڑا لائق ہوں. نہیں نہیں عثمان, اس نے پاس ہو جانا تم نے. نہیں نہیں سر, میں پاس ہوں گا. اب آپ دیکھیے یہ دونوں کبھی بھی میری بات, یہ دونوں کو چھوڑیں. جس جس کو عثمان پسند ہے وہ کیا کہے گا میں کیا کہہ رہا ہوں غلط, یا کم سے کم یہ کہے گا سر آپ کم سے کم آپ ایسے نہیں بغیر ٹیسٹ کے آپ نے کیسے کہہ دیا سر. جس جس کو آہت پسند ہے وہ کہے گا صحیح کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ جو آزمائشیں رکھتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ کو پتہ نہیں ہونا کیا ہے, یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ سند قائم ہو جائے. قیامت کے دن تم لوگ مانو گے نہیں ایسے کہ اللہ عدل کر رہا ہے, تم لوگ ادھر بھی کھڑے ہو جاؤ گے, نہیں نہیں میرے ساتھ تو زیادتی ہوگی. اللہ کہے گا اے تیرا پرچہ, یہ ویڈیو تمہاری ساری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی, تم جو کچھ کرتے تھے نا, تمہیں لگتا تھا کیمرہ نہیں دیکھ رہا تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ
عثمان مجھے ہوپ ہے آپ پاس ہو جاؤ گے، میں نے مثال کے طور پہ ویسے ہی مثال دی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کنفیوژن بیٹے؟ اب یہ ایک تھوڑی سی لمبا تھا، اس لیے مجھے پورا ایک لیکچر اس کے اوپر دینا تھا. اب تھیم اور امپورٹنس اس کا آگے شارٹ، باقی سارے پیسیجز شارٹ ہیں پرزیوم. ٹھیک ہے چلیں ہسٹری کی طرف. وہ ان میں اتنی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں بیٹا، جو امپورٹنس اور تھیم لکھواؤں گا اس میں یہ والی ڈیٹیلز نہیں میں لکھوں گا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ڈیٹیلز ہیں. وہ اس میں اس لیے نہیں لکھنی کیونکہ ایگزامینر کی ڈیمانڈ نہیں، 2 مارکس کے لیے اتنا سارا لکھتے رہیں گے تو باقی پیپر کب کریں گے آپ؟ جی ہوتا ہے یہ دو، یہ ایک جو تو آپ امپورٹنس لکھتے ہیں وہ 2 مارکس کی ہوتی ہے، اور جو تھیم لکھتے ہیں وہ بھی 2 مارکس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے